نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک معاوض برت پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و السلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ النجم کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اولاً ان آیات کا ترجمہ عرض کرنے کے بعد صرف پہلی آیت کے جو آخری 2 کلمات ہیں اذا ہوا والنجم اذا ہوا، اس پر کچھ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ شب معراج عرش بری پر عروج فرما ہو کر زمین کی طرف اترا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے آقا تمہارے صاحب نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ بے راہ چلے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے
کلام نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحا، ان کا فرمانا فقط وحی الہی سے ہوتا ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے بہت زبردست اللہ نے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس اللہ نے استوا فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس حال میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اونچے کنارے دائرہ امکان کے منتہا پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، یعنی اللہ محمد سے، فتدلی، پھر زیادہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار قریب ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو حق تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے عبد مقرب پر، اپنے عبد مقرب محمد پر، ما اوحا، جو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارا آج کا موضوع اذا ہوا والنجم اذا ہوا، اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کی سرعت رفتار کا بیان کرنا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شان کے ساتھ، کس تیزی کے ساتھ سفر معراج کو طے کیا کہ آن کی آن میں سارے فاصلے جانے کے بھی اور آنے کے بھی سمٹ گئے، سارے فاصلے سمٹ گئے۔ تو آج وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی رفتار کو لینا ہے، سفر معراج کی رفتار۔ اولاً یہ جاننا چاہیے کہ سفر معراج، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی تیز رفتار سفر تھا۔ اس سفر میں آپ کی پہلی سواری براق تھی۔ براق برق کی جمع بھی ہے اور مبالغہ بھی ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ تو یہ پہلی سواری تھی۔ اب آ جائیں، سورج کی روشنی زمین تک 9 منٹ میں پہنچتی ہے۔ کتنے منٹ میں؟ 9 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے، اور روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔
سورج کی روشنی 9 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے، یہ فاصلہ طے ہوتا ہے سورج سے زمین تک کا، اور روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، فی سیکنڈ۔ یہ سفر اولاً براق پر ہوا، ثانیاً رف رف پر، اور جہاں رف رف بھی رک گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے۔ ہزاروں لاکھوں روشنیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو براق اور رف رف کی رفتار اس سے بھی کہیں تیز تھی۔ حدیث پاک میں اس براق کی رفتار کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی، براق کی نظر جہاں تک پہنچتی تھی اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا، گویا پلک جھپکنے کی تیزی اور نہایت سبک رفتاری سے آپ کی وہ سواری براق سفر کرتی تھی۔ اب اگر ہوا سے مراد سرعت، تیزی لیا جائے تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ قسم ہے ستارے محمد تیری کہ جو زمین سے مکان کی ساری وسعتیں اور منزلیں طے کر کے اتنی تیزی اور ایسی سرعت رفتار سے زمین کی طرف واپس پلٹا کہ وہ سفر جو لاکھوں کروڑوں سالوں میں بھی طے نہیں ہوتا، آنے واحد میں وہ مکمل ہو گیا۔ آنے واحد میں وہ سفر جو لاکھوں کروڑوں سال طے کیا جاتا تو مکمل نہیں ہوتا، مگر اے حبیب، اے ستارے محمد تیری قسم کہ تو یہ سارا سفر کر کے آنے واحد میں واپس تشریف لے آیا، واپس آ گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا سفر طے کر کے واپس پلٹ آئے، اور پیچھے منظر کیا ہے؟ جس بستر پر آپ آرام فرما تھے واپس پلٹ آئے وہ گرم تھا، جس پانی سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل و وضو فرمایا تھا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، جس گھر سے آپ نکلے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، اس کی کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں تو کن کن مراحل کو عبور کیا جانے کے لیے۔ حتیم کعبہ سے اٹھے، غسل فرمایا، وضو کیا، سینہ اقدس چاک کیا گیا، شق صدر ہوا، براق پر سوار ہوئے، جبرائیل امین براق کی لگام تھامے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔
بیت المقدس پہنچے، باب محمد کے مقام پر جبرائیل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے براق کو باندھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق سے نیچے اترے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء و مرسلین صف در صف بیت المقدس میں موجود۔ آپ تشریف لائے، امامت فرمائی کہ آپ امام الانبیاء سید المرسلین ہیں، امامت فرمائی۔ بیت المقدس کی زیارت کی، انبیاء کی امامت کے بعد آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہو گیا۔ پہلے آسمان سے لے کے 7 آسمانوں تک آسمانوں کے دروازے کھلتے رہے، انبیاء ملائکہ آپ کا استقبال کرتے رہے، آپ کی زیارت سے، آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے۔ پھر کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں منزل بہ منزل آگے بڑھتے چلے گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، مقام سدرہ، اور سدرہ سے آگے مقام لا مقام، عرش معلیٰ، سارا کچھ۔ 7 آسمانوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ملائکہ اپنی نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے استقبال کر رہے تھے۔ محبوب کا بے حجاب دیدار کرنا چاہتے تھے۔ مقام سدرہ پر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حجاب دیدار کیا۔ جبرائیل امین یہاں ٹھہر گئے، آگے نہیں بڑھ سکتے کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں رب تعالیٰ کی جلالت شان سے پردل جائیں گے۔ آپ تنہا آگے بڑھے، آپ تنہا آگے بڑھے۔ اللہ، حق تعالیٰ کی وہ تجلیات جس سے جبرائیل امین گھبرا گئے اور ٹھہر گئے، آپ ان تجلیات میں نہا گئے۔ رف رف پیش کیا گیا، آقا اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ سدرہ سے بھی آگے مقام لا مکان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ تب ندا آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود پڑھتا ہے۔ صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، صلی یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، اور صلی یصلی کا معنی قریب ہونا بھی ہے۔ اے حبیب، اتنا سفر طے کر کے آپ تشریف لائے ہیں، اب آپ کا رب آپ کے استقبال کو اپنی شان کے لائق آگے بڑھتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شایان شان استقبال فرمایا، دامن قرب میں اپنے محبوب کو رکھا، لذت وصال سے ہمکنار کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے عبد مکرم کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔
آپ حق تعالیٰ کے حضور پہنچے، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہمارے لیے تحفہ کیا لایا ہے؟ ہمارے لیے تحفہ کیا لایا ہے؟ عرض گزار ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے باری تعالیٰ اپنی بندگی کا تحفہ تیرے حضور لایا ہوں، اور اپنی امت کے گناہوں کا تحفہ تیرے حضور لایا ہوں۔ حق تعالیٰ نے وہ تحفہ قبول فرمایا اور اپنی طرف سے جو پہلا تحفہ عطا کیا وہاں پر وہ تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر بھی اپنی امت کو نہ بھولے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے سلاموں کے تحفے دیے، اپنی رحمتوں کے تحفے دیے، اپنی برکتوں کے تحفے دیے۔ عرض گزار ہوئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا تیری سلامتی کا تحفہ ہم پر ہو، اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی کا تحفہ ہو۔ میں نے عرض کیا اپنی امت کے گناہوں کا تحفہ لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو عرض کیا نا السلام علینا، اس علینا میں آقا نے اپنے گناہگار امت کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ عباد اللہ الصالحین الگ آ گیا، علینا نا جمع کا صیغہ ہے، آقا تو واحد ہے نا، السلام علیہ کہہ سکتے تھے، مگر علیہ کے اعتبار سے کہیں تو السلام علیکہ تو حق تعالیٰ خود فرما چکا تھا، اے حبیب آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ مگر آقا نے کیا عرض کیا؟ السلام علینا، اے مولا ہم پر، مجھ پر کہ میں تیرا حبیب ہوں، اور میری گناہگار امت پر۔ سبحان اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کی شان رحمت پر کہ آپ زندگی کے کسی بھی لمحہ میں اپنے گناہگار امت کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ وہ مقام جو کسی نبی کسی رسول کو حاصل نہیں ہوا، کسی اور نبی رسول کو معراج نہیں ہوئی، مقام لا مقام پر بلا کر حق تعالیٰ نے جن انعامات سے آپ کو سرفراز فرمایا کسی نبی کسی رسول کو عطا نہیں ہوئے۔ بات کو اختتام پہ لے جاؤں، بات ابھی لمبی چلتی، مگر وقت ہمارا چونکہ اختتام پہ پہنچ گیا، بات کو اختتام پہ لے جاؤں۔ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی تو اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا تب سے صبح و شام نازل ہوتی تھی، گھر میں ہوتے گھر پہ نازل ہو جاتی، حرم کعبہ میں ہوتے وہاں نازل ہو جاتی، گلیوں بازاروں میں ہوتے وہاں نازل ہو جاتی۔ پہلے انبیاء و مرسلین حق تعالیٰ سے وحی لینے کے لیے مخصوص مقام پہ جایا کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، تو
پہلے انبیاء کا یہی سلسلہ تھا۔ اسی طرح ان امتوں کے لیے مخصوص جگہیں تھیں عبادت کی بھی، وہاں عبادت کر سکتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں چاہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں چاہے نماز پڑھے۔ ساری زمین کو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے جائے نماز بنا دیا گیا۔ اب وہ جو مقام السلام علینا، ہم پر مولا تیرا سلام ہو، وعباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو، وہ مقام ہے تحفہ تحائف لینے دینے کے حالات ہیں۔ اور اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا، وہی تو صبح و شام نازل ہوتی تھی، وہی تو صبح و شام نازل ہوتی تھی۔ وہاں بلا کر بھی تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، حق تعالیٰ نے اپنے عبد مقرب کی طرف وحی فرمائی جو فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی جو صبح و شام نازل ہوتی تھی اور جس وحی کو جاری رہنا تھا، وہ وحی تھی جسے دنیا میں آپ کی طرف کیا جانا تھا، زمین پر آپ کی طرف کیا جانا تھا۔ اگرچہ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جس کی طرف وحی کر دے وہ نبی ہو جاتا ہے، وہ رسول ہو جاتا ہے، مگر یہ چیزیں تو حق تعالیٰ نے سارے نبیوں کو، رسولوں کو عطا کی وحی کر کے، اور زمینوں پر ہی، موسیٰ پر کوہ طور پہ ہوتی، پہاڑ پر۔ رب قدوس نے محبوب علیہ السلام کو خاص مقام لا مقام پر کیوں بلایا؟ اس لیے کہ رب قدوس اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ سلاموں کے تحفے عطا کرنا چاہتا تھا اور دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جب میں نے اپنے حبیب سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ میرا حبیب اپنی امت سے اور گناہگار امت سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ ان حالات میں بھی اے امت محمدی تیرا رسول تجھے نہیں بھولا، تیرا رسول تجھے نہیں بھولا۔ سو کیا عرض کیا؟ السلام علینا، اے مولا ہم پر سلام ہو، مجھ پر، میری گناہگار امت پر، وَإِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی۔ تو جو نیک ہیں وہ تو تیرے، اے اللہ جو نیک ہیں وہ تو تیرے، جو گناہگار ہیں وہ میرے۔ سو مجھ پر سلام ہو تو میرے گناہگاروں پر بھی سلام۔ اب آخری جملہ رب تعالیٰ نے وہاں بلا کر وحی فرمائی تو وہ یہ وحی نہیں تھی، وہ یہ وحی نہیں تھی جو وہ دنیا میں بیچتا تھا، وہ وحی تھی جسے وہ جانے، اس کا حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ راز و نیاز کی وہ باتیں تھیں جو حق تعالیٰ جانے اور حق تعالیٰ کا محبوب جانے، اور جو کچھ پھر وہاں ملا، جو کچھ وہاں ملا اس سے پہلے یہاں نہیں ملا تھا۔ جب وہ مل گیا آقا یہاں تھے، وہ مل گئے آقا یہاں تھے، مگر یہاں رہ کر بھی ان کیفیات سے،
پوری طرح سرشار تھے، ان احوال سے پوری طرح سرشار تھے، پھر رہے یہاں مگر بہاریں وہاں کی آپ کے سنگ سنگ رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔